حضرت مولانا قاری ممتاز ربانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اسلام آباد میں بڑی عالی شان ان کی مسجد اور مدرسہ ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی آمد کو، ان کے ساتھ ان کے داماد ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی آمد کو قبول فرمائے۔ حضرت جو ہے یہ نکاح آسان تحریک سربراہ ہیں اور مجھے انہوں نے ذمہ داری اسلام آباد میں دی ہوئی ہے۔ الحمدللہ کئی ایسے مشکل ترین رشتے جو ایک عرصہ دراز سے لوگ اپنی بچیوں کے رشتے نہیں کر رہے تھے، ان کی دعوت پر اور ان کی فکر دلانے پر اللہ نے ان کو ہدایت نصیب کی اور وہ بچیاں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، ہمارے پرانے دوست حضرت مولانا قاری ممتاز ربانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ لاہور ہمارے پاس اسپیشل تشریف لائے، اپنے داماد سمیت تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ہمارا دیرینہ تعلق ہمارے میگزین الدعوہ الی اللہ میں اس کی مجلس مشاورت میں ان کا ماشاءاللہ کام ہے، اور یہ بعض ہوتے ہیں مشیر برائے نام، اور یہ مشیر صرف برائے نام نہیں، باقاعدہ برائے کام مشیر ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ جب بھی ضرورت پڑی بہت اچھا مشورہ دیا، ہر اعتبار سے تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ نے ان کو مسجد کی جگہ عطا فرمائی۔ انہوں نے اور بھی پہلے مسجدیں مدرسوں میں کافی کام کیے، ابھی حال ہی میں اسلام آباد میں روات میں اللہ نے ان کو بڑی اچھی جگہ عطا فرمائی، جس میں انہوں نے دنوں میں اور ہفتوں میں اس جگہ کی تعمیرات اور بہترین شاندار تعمیرات کروائیں، میرے بیانات کروائے وہاں، اور ہمارا جو وہاں پر پنڈی میں مدرسہ وہاں بھی تشریف لائے، اور علماء کرام کے وفد کے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس تمام مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ بہت ہی انقلابی شخصیت ہیں، ان کا فیض صرف بڑے بڑے عظیم شخصیات سے ان کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ ان کی صلاحیتوں کے معترف ہیں، بڑے بڑے اہم جلسوں میں ان کے خطابات ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے بڑے یعنی مسائل اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے حل کیے، یعنی انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیے، اور ماشاءاللہ ان کے ساتھ جب بھی کوئی بندہ ملتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبیوں صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک ان کے اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ان کا فیض صرف اسلام آباد روات میں نہیں، صرف پنڈی میں نہیں، صرف پنجاب پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرمائے۔ ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بھی ہماری طرح زیادہ شادیوں کی تحریک کہ صرف داعی نہیں ہے، خود عمل بھی کر رہے ہیں۔ ان کی ماشاءاللہ بیویوں سے اولاد ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ ہمارے جو ویڈیوز بنی آپ اس کو دیکھیں، آپ کو ایمان تازہ ہوگا۔ آج ہمارے پاس بہت ہی عظیم الشان مہمان تشریف لائے، ہمارے دیرینہ دوست، ہمارے محترم، ہمارے ادارے کے اور ہمارے میگزین الدعوہ الی اللہ کے مشیر حضرت مولانا قاری ممتاز ربانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اسلام آباد میں بڑی عالی شان ان کی مسجد اور مدرسہ ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی آمد کو، ان کے ساتھ ان کے داماد ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی آمد کو قبول فرمائے۔ آپ کا اسم گرامی مولانا مولانا قاری امیر معاویہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی آمد کو قبول فرمائے۔ حضرت آپ نے ہمارے ادارے میں ہمارے نظام کو دیکھا، کیسا لگا؟ کچھ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ مولانا عادل محمود صاحب جو ہمارے ایک پرانے ساتھی ہیں اور تقریباً 15 سال سے حضرت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور یہاں لاہور میں آج ان کے دفتر میں ہماری حاضری ہوئی۔ یہ انہوں نے ابھی حال ہی میں اس دفتر کو شروع کیا ہے، بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ ان کا نظم و نسق دیکھ کر۔ حضرت جو ہے یہ نکاح آسان تحریک سربراہ ہیں اور مجھے انہوں نے ذمہ داری اسلام آباد میں دی ہوئی ہے۔ الحمدللہ کئی ایسے مشکل ترین رشتے جو ایک عرصہ دراز سے لوگ اپنی بچیوں کے رشتے نہیں کر رہے تھے، ان کی دعوت پر اور ان کی فکر دلانے پر اللہ نے ان کو ہدایت نصیب کی، اور وہ بچیاں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ اور یہاں پر حضرت کی علیحدہ فائلز بنی ہوئی ہیں دفتر میں، اور جو کوئی بھی رشتے کے لیے جس طرح کا کسی کو رشتہ چاہیے ہوتا ہے، غریب ہے، متوسط طبقہ ہے، اعلیٰ طبقہ ہے، ہائی طبقہ ہے، بیرون ممالک کے رشتے ہیں، جس طرح کے بھی چاہیے ہوتے ہیں، حضرت نے ایک علیحدہ سارا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے۔ آنے والے یہاں جو بھی
ख्वाहिशमंद हजरात हैं, जब आते हैं तो वो कुछ ना कुछ ले कर जाते। और इसके अलावा हजरत जो है उनकी इस्लाह भी फरमाते हैं और उनको दावत इल्लल्लाह यानी अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात भी बताते हैं और वजीफे भी बताते हैं, और साथ ही उनको फिक्रमंद करते हैं कि दरअसल जो आज ये पस्ती की तरफ सारा आलम जा रहा है, इसकी वजह ये है कि हम दीन से दूर हो रहे हैं, और अपने आप को दीन के करीब करो ताकि अल्लाह की मदद और नुसरत जो है वो हमारे साथ रहे। मौलाना का बहुत बहुत शुक्रिया कि हजरत ने हमें वेलकम किया। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, अमल में, उम्र में और कारोबार में, इस रिस्क में बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो भी बाज हैरान भी होते हैं कि हम तो रिश्ते की बात कर रहे थे और आप नमाज रोजे की बात छेड़ के बैठ गए। नमाज रोजे की बात छेड़ना एक तो वैसे भी ज़रूरत है, हमें करनी चाहिए, लेकिन हमारा एक तजर्बा है कि जो लोग इस चीज़ों का एहतमाम करते हैं, पाबंदी करते हैं, अल्लाह पाक उनका काम आसान बनाते हैं। हम अपना काम भी आसान बनाने के लिए उनको नमाज रोजे पे लगाते हैं, दुआओं पे लगाते हैं, उसकी बरकत से अल्लाह पाक उनका काम भी आसान बनाते हैं और हमें भी ज़्यादा मशक्क़त नहीं उठानी पड़ती। कई ऐसे हुए बस रिश्ता दिखाने के निकाह पढ़ा के आ गए, ऐसे हाथ लगाए और काम हो गया। अब जब अल्लाह उनके नमाज रोजे और दुआओं की बरकत से अल्लाह ने उनके काम को आसान बनाने का फैसला फरमा लिया, तो फिर जो है ना हम ऐसे बस सिर्फ हाथ लगाते हैं और काम अल्लाह बनाते हैं।